مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر ہاتھ زمین کی طرف کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دکھ درد دور کرنے والی امام تقی جواد علیہ السلام کی فوری اثر والی ایک دعا۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ دعا ایک خالص عمل اور عبادت کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی مادی اور روحانی ضرورتوں کے لیے دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار سے باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ لیکن دعا کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج اس سوال کا جواب معصومین علیہم السلام کے فرامین سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ در حقیقت تمہارا رب بڑا کریم اور معاف کرنے والا ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور وہ انہیں خالی پلٹا دے۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے کوئی بھوکا کھانے کے لیے۔ ان روایات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی دیتے تھے۔ لیکن دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ، جس کا مطلب ہے جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، کے بارے میں پوچھا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کو نہ کسی جگہ کی اور نہ کسی مخلوق کی ضرورت ہے، بلکہ تمام مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ اس پر سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر اللہ عرش پر نہیں تو پھر ہم دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں یا نیچے زمین کی طرف کر لیں؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم، اختیار اور طاقت کے مطابق یہ بالکل ایک جیسی ہی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ آسمان اور عرش کی طرف اٹھانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ رزق کا منبع وہاں ہے۔ اور قرآن اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے پروردگار کی طرف بلند کرو۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں بلند کریں جبکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 22 ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تمہارا رزق اور تمہیں فراہم کی جانے والی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں۔ یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ہماری دعاؤں کی قبولیت آسمان سے اترتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ دعا کیسے مانگیں کہ وہ جلد قبول ہو جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی دعا کرنے والے کے لیے دعا اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک وہ ان شرائط کے ساتھ دعا نہ کرے: اطاعت خدا میں خلوص برتے اور رسول خدا کی رسالت اور ہم اہل بیت کے حق کا اعتراف کرے اور پھر دعا مانگے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے میں خلوص کی شرط ہے۔ تو چلیں امام کے فرمان کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے میں خلوص پیدا کریں اور پھر مشکلوں کے خاتمے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے پروردگار کی طرف بلند کریں اور امام محمد تقی علیہ السلام کی فوری قبول ہونے والی ایک دعا کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات کو حل کرنا ہو، مصیبتیں ختم کرنی ہو، اپنے دکھ درد ختم کرنے ہوں تو اس دعا کا کثرت سے ورد کیا کریں: یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفینی ما اہمنی۔